بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میرا سبجیکٹ اسلامیات ہے۔ میں آج آپ کو فتح مکہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ فتح مکہ کی کچھ اہم باتیں ہیں۔ تاریخ 6 ہجری، مقام مکہ مکرمہ، اسلامی لشکر کی تعداد 10,000، جس میں سے 2 مسلمان شہید ہوئے اور 13 کافر جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ ابو سفیان کا اسلام لانا۔ اب ہم فتح مکہ کے پس منظر کی طرف آئیں گے۔ پیج نمبر 24 کھولیں۔ مکہ پر حملے کا پس منظر۔ سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کی صورت میں ایک معاہدہ طے پایا گیا، جس کی روح سے دونوں فریق 10 سال تک جنگ بندی کے پابند تھے، اور اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں یا کفار مکہ کا حلیف بن جائے یعنی دوست بن جائے تو اس کے خلاف بھی جنگ نہ ہوگی۔ یہ بات قریش مکہ کو بہت ناگوار گزری یعنی بری لگی، اور انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں جنگ مسلط ہو گئی اور مکہ بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا۔ اب ہے فتح مکہ کے اسباب، یعنی کہ مکہ کو فتح کرنے کی وجہ کیا تھی۔ تطہیر کعبہ۔ تطہیر کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا۔ بیت اللہ شریف بت پرستی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں موجود 360 بت کو نکال پھینکا اور کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا۔ اہم مذہبی مرکز پر قبضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کفار مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، مگر فتح کی صورت میں مسلمانوں پر غالب آ گئے اور عرب کے اہم مرکز مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ لشکر اسلام کی مکہ کی جانب روانگی۔ معاہدہ حدیبیہ کے ختم ہونے کے بعد یہ بہترین موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سربلندی اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کرتے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے نواحی بستیاں کہتے ہیں، ارد گرد کے علاقے اور صحراؤں میں رہنے والے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ رمضان میں مدینے میں حاضر ہو جائیں۔ یہ پیغام ملتے ہی جہاں جہاں مسلمان آباد تھے سب مدینے میں آ کر جمع ہو گئے۔ دوران سفر حلیف قبائل یعنی دوست جو قبائل تھے وہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے، اور اس طرح لشکر کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ مکہ سے باہر پڑاؤ۔ مسلمانوں کے لشکر نے مکہ معظمہ سے 1 منزل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ قریش مکہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو ابو سفیان نے حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو ساتھ لیا اور لشکر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنے خچر پر سوار کیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت ابو سفیان کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ اسلام دشمنی میں کیا جانے والا ہر عمل ان کا ناقابل معافی تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ابو سفیان کی گردن اڑا دی جائے، لیکن رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ہے فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے امان ہے۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان میں ہوگا، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا وہ بھی امان میں ہوگا۔ خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، آب زمزم پیا اور کوہ صفا پر جا کر خانہ کعبہ کی جانب دعا کی۔ اس وقت خانہ کعبہ کے چاروں طرف چھت پر اور اندر بت ہی بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو چھڑی سے گرانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گراتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ کعبہ کے سامنے قریش مکہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں یعنی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست اور بہترین حکمت عملی کا درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین جنرل، مدبر اور فاتح بھی تھے۔ انہوں نے مفتوحہ کہتے ہیں فتح کیے ہوئے علاقے، انہوں نے مفتوحہ علاقوں میں قتل و غارت کے بجائے لوگوں کو امن و امان دیا، ان کی عزت و مال، جان و مال کی حفاظت کی، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ ان اقدامات میں تمام اقوام عامل کے لیے سبق موجود ہے۔ آپ کو اس سبق میں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو سوالات کے جواب یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔